آگے انبیاء کا متعلق کہتا ہے نزول المسیح، ہاں جی، جو روحانی خزائن میں موجود جلد نمبر 18 صفحہ 477-78، اس میں کہتا ہے اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے، میں عرفان میں ان نبیوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ آج مرزا ہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہی نہیں، نہ اس کا نبوت کا دعویٰ تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، میں عرفان میں ان نبیوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، میں آدم ہوں۔ اب دیکھو کہتا ہے میں آدم ہوں، نیز احمد مختار نبی وسلم، نیز احمد مختار ہوں، میں تمام نبیوں کے لباس میں ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے آنے سے سارے نبی واپس آ گئے، میں نبیوں کا لباس ہوں۔ پھر کہتا ہے خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دیے، ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے۔ کہتا ہے میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ مجھے اپنی وحی پر یقین ہے اور اس یقین میں میں کسی نبی سے کم نہیں۔ جو جھوٹ کہتا ہے وہ لعین ہے۔ واقعی تیرے لعین ہونے میں شاکی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے ہاں یعنی اپنا تمام نبی ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے، یعنی میں آیا سارے نبی دوبارہ آگے میری شکل دے وچ۔ نعوذ باللہ من ذالک نکر کو نباش۔ مرزا ہی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کا نبوت کا دعویٰ۔ ابھی کتابیں اسی کی ہیں، ربے سے چھپی ہیں، ہمارے پاس پڑھی ہیں، کسی نے دیکھنی ہے دیکھ لے۔ اور باقاعدہ پاکستان کی عدالت میں، شرعی عدالت میں باقاعدہ اس پہ جرا ہوئی ہے باتوں پر۔ اور مرزا ناصر کو جو اس وقت ان کا خلیفہ تھا بلایا گیا اور اس سے جواب طلب کیا گیا، ہاں بھائی دو جواب ان باتوں کا۔ مرزا ناصر جواب نہ دے سکا جو ان کا مذہبی خلیفہ تھا، اسی وجہ سے سرکار پر کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ ایسی گستاخیاں انبیاء کی شان میں کہ میں سارے نبی میرے آنے زندہ ہو گئے، میں ہر نبی ہوں، آدم بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، نوح بھی، اور کئی جگہ پر اس طرح کی بکواسات کی۔